بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ولایت کیسے ملتی ہے؟ آئیے آپ کو قرآن و حدیث کے دلائل سے ولی بننے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ایک صاحب سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی کسی ولی کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں ابھی 2 دن پہلے ہی لاہور اسٹیشن پر دیکھا ہے۔ ہماری گاڑی جیسے ہی رکی، کولیوں نے دھاوا بول دیا، ہر کسی کا سامان اٹھانے اور اٹھا کر بھاگنے لگے، لیکن میں نے ایک کولی کو دیکھا، وہ اطمینان سے نماز میں مشغول تھا۔ جب اس کولی نے سلام پھیرا تو میں نے اسے سامان اٹھانے کو کہا، اس نے سامان اٹھایا اور میری مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیا۔ میں نے اسے 1 روپیہ کرایہ ادا کر دیا۔ اس نے 4 آنے اپنے پاس رکھے اور باقی مجھے واپس کر دیے۔ میں نے اس سے عرض کی کہ 1 روپیہ پورا رکھ لو، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں صاحب، میری مزدوری 4 آنے ہی بنتی ہے۔ اب یقین کریں ہم سب ولی بننے اور اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈنے میں در بدر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکل ترین ریاضتوں، مشقتوں اور مراقبوں سے گزرنا پڑے گا، ساری رات نوافل میں گزارنی پڑے گی، یا شاید گلے میں تسبیح ڈال کر میلے کچیلے کپڑے پہن کر اللہ کی صدائیں لگانا پڑے گی، تب ہم ولی اللہ کے درجے پر پہنچ جائیں گے۔ آپ کا کمال ملاحظہ کریں، ہماری آدھی سے زیادہ قوم بھی اس کو ہی پہنچا ہوا سمجھتی ہے، جو ایب نارمل حرکتیں کرتا نظر آئے گا، جو رومال سے کبوتر نکال دے یا عاشق کو اپنے قدموں میں ڈال دے۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، قربانی، اثار، انفاق کو اپنی ذات کا حصہ بنانا پڑتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور کہنے لگے، بیٹا، کسی کے آگے اپنی انا کو مارنا عشق مجازی ہے، اور ساری دنیا کے سامنے اپنی انا کو مار لینا عشق حقیقی ہے۔ ولی تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے، جو کسی کو جینے کی امنگ دے دے، چہرے پر خوشیاں بکھیر دے۔ جب کبھی بحث کا موقع آئے تو اپنی دلیل اور حجت روک کر سامنے والے کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لے، اس سے بڑا ابدال بھلا کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، معاذ، تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو بغیر حساب کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کروا دے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا سیدی، یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، مشقت کا کام ہے، کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا سیدی، یا رسول اللہ، ضرور کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، معاذ، مسلسل کرنے کا کام ہے، کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا سیدی، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اپنے دل کو ہر ایک کے لیے شیشے کی طرح صاف اور شفاف رکھنا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت معروف خرقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کا ظاہر اس کے باطن سے اچھا ہے وہ مکار ہے، اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے وہ ولی ولایت شخصیت نہیں کردار میں نظر آتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور چند دن رہنے کی اجازت مانگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ شخص کچھ دن ساتھ رہا اور انتہائی مایوس انداز میں واپس جانے لگا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا، کیا ہوا برخوردار، کیوں آئے تھے اور واپس کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، حضرت، آپ کا بڑا چرچا سنا ہے، اس لیے آیا تھا کہ دیکھوں کہ آپ کے پاس کون سی کشف و کرامت ہے۔ اتنا بول کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا، بتاؤ پھر کیا دیکھا؟ وہ شخص کہنے لگا، میں تو سخت مایوس ہو گیا، میں نے تو کوئی کشف اور کرامت وقوع پذیر ہوتے نہیں دیکھی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے پوچھا، نوجوان، یہ بتاؤ، اس دوران تم نے میرا کوئی عمل خلاف شریعت دیکھا یا کوئی کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دیکھا؟ اس شخص نے فوراً جواب دیا، نہیں، ایسا تو واقعی کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹے، میرے پاس اس سے بڑا کشف اور اس سے بڑی کرامت کوئی اور نہیں۔ جو شخص فرائض کی پابندی کرتا ہو، کبائر سے اجتناب کرتا ہو، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرتا ہو، آپ مان لیں کہ اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ صاحب حال ہوتا ہے، نہ ماضی پر افسوس کرتا ہے اور نہ مستقبل سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے حال پر خوش اور شکر گزار رہتا ہے۔ وہ اپنے سارے غموں کو ایک غم یعنی آخرت کا غم بنا کر دنیا کے غموں سے آزاد ہو جائے، وہی وقت کا ولی ہے۔
ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا سیدی یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرنا، معاف کرنا۔ آپ یقین کریں، تہجد پڑھنا، روزے رکھنا آسان ہے، لیکن کسی کو معاف کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا حسن یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور ہمیشہ اچھی بات زبان سے نکالو۔ جو صبر کرنا سیکھ لے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ اچھی بات اپنی زبان سے نکالے اور لوگوں کے لیے اپنے دل کو صاف کر لے، اس سے بڑا ولی بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے، جو انسان لوگوں سے شکوہ نہیں کرتا، جس کی زندگی میں اطمینان ہے، وہی ولی ہے۔ جس کے دل کی دنیا میں آج جنت ہے، وہی جنتی ہے، اور جس کا دل ہر وقت شکوے، شکایت، حسد، کینہ، بغض، لالچ اور ناشکری کی آنکھ سے سلگتا رہتا ہے، وہاں بھی اس کا ٹھکانہ یہی ہے۔ شریعت اور فرائض کی پابندی کیجیے، کبائر سے اجتناب کیجیے، حال پر خوش رہیے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کیجیے اور وقت کے ولی بن جائیے۔ اللہ ہمیں اپنے ہر حکم اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔